میرے پاس ایک پولرائٹ کیمرہ ہے، یہ دیکھیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ میں یہاں امیڈا کی تصویر کھینچوں گی، وہ وہاں کیمرے کے پیچھے ہے، تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے مگر میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ تو اب جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس کی تصویر بنا لی، لیکن اب اس کو 10 منٹ لگیں گے۔ اب 10 منٹ تک یہ تصویر روشنی میں رہے گی، تب میں یہ تصویر دیکھ پاؤں گی۔ اچھا، بالکل اسی طرح مسیح کی تصویر آپ کے اندر کھینچی جا چکی ہے، لیکن آپ کو 10 منٹ سے زیادہ لگیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائیں گے مسیح کی صورت آپ میں دکھائی دینے کے لیے۔ اگر میں یہاں 10 منٹ تک کھڑی رہوں اور اسے دیکھتی رہوں تو پھر آہستہ آہستہ اس میں سے کچھ دکھائی دینے لگے گا، اور شروع میں کہوں گی یہ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کچھ نظر آئے گا، لیکن آخر کار میرے پاس امیڈا کی تصویر ہوگی، اور جب وہ نظر آئے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ ہے امیڈا۔ اب آپ اس عام کیمرے کو دیکھیں جسے ابھی بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگ اسے استعمال کیسے کرتے تھے، اور میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا اور پتہ نہیں یہ ایک قسم کی آواز کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے کیمرے کے ساتھ آپ کو اتنی جلدی نتیجہ نہیں ملے گا جیسا کہ ہمیں اس پولرائڈ کیمرے سے ملا تھا۔ وہ جدید ڈیزائن کا ہے، لیکن وہ پرانا کیمرہ جسے آپ نے تصویر لی، ان کا شٹر کافی دیر کھلا رہتا ہے تاکہ روشنی اندر جا سکے۔ جب روشنی آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے اس تصویر کی کہ مسیح میں آپ کیا بن سکتے ہیں۔ اس تصویر کو ایک طرح کے بڑے عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے کر جانا ہوتا ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ اسے کوئی بھی دیکھ سکے، تصویر حاصل کرنے کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں یہ تصویر مکمل طور پر بنتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ پسند نہ ہو، لیکن یہ تاریک کمرہ ان سب مشکلات کی نمائندگی کرتا ہے جن سے ہم گزرتے ہیں، جو شاید ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے، اور جنہیں ہم نہیں چاہتے، اور جو ہمیں الجھا دیتی ہیں اور ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ ان مشکل حالات میں ہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلنے میں بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صبر۔ اب سنیں، یونانی لغت کہتی ہے کہ یہ ایک روح کا پھل ہے جو صرف اور صرف آزمائش میں بڑھتا ہے۔ آپ صابر بننا کیسے سیکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس صبر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ بہت سے لوگوں کی صبر کے لیے دعا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے خدا سے برسوں تک اس کے متعلق دعا کی کہ وہ مجھے صابر بنا دے، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا تھا؟ میں صبر میں بڑھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں بائبل میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو مشکل حالات سے گزرے اور وہ دوسری طرف بہت فتح یاب ہو کر نکلے۔